بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے بھائیوں، محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے فائدے اور انسانوں کی فلاح اور کامیابی اور نجات کے دنیا کے اندر کئی موقع فراہم کرتے رہتے ہیں۔ جیسے ہفتے میں جمعہ کی نماز کے ذریعے سے تمام انسانوں کو جمع کیا جاتا ہے اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت اور مسلمانوں کے لیے بخشش اور کامیابی کے فیصلے کیے جاتے ہیں، ایسے ہی سال کا ایک مہینہ رمضان المبارک کا ہے جو سال بھر کی زندگی یعنی 11 مہینوں کی زندگی کو ایک مرتب اور منظم طریقے سے گزارنے کا سلیقہ رمضان المبارک کی برکت اور سعادتوں اور اس کو صحیح گزارنے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ رمضان المبارک ممکن ہے کل تراویح ہو اور آج بھی ہو سکتی ہے، کل تو یقینی ہے تراویح ہونا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رمضان المبارک کا مہینہ دیا، اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان کے آنے سے 2 مہینے پہلے ہی سے، رجب ہی سے رمضان کا استقبال فرمایا کرتے تھے، رمضان کا انتظار فرمایا کرتے تھے اور دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرمائیے اور ہم کو رمضان تک پہنچائیے۔ اور جب رمضان آ جاتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع فرما کر رمضان کے شروع میں خطبہ دیا کرتے اور خطبے میں الفاظ یہ ہوتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اب بندوں کے بہت زیادہ قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر یعنی دنیا کا آسمان، مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں اور ندا لگائی جاتی ہے، آواز لگائی جاتی ہے۔ ایسے تو ہر رات میں ہوتا ہے، لیکن رمضان میں بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں سے خطاب ہوتا ہے کہ کوئی معافی چاہنے والا ہے، ہم اس کی معافی قبول کرنے والے ہیں، کوئی رزق کی پریشانیوں اور تنگیوں کی وجہ سے پریشان ہے، ہم اس کو کشادگی رزق عطا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے مختلف اعمال میں لگے ہوئے ہیں، مختلف عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے بھی کہتے ہیں کہ اب تم اپنی عبادتوں کو روکو، اب تمہارا کام ہے کہ روزے دار جب دعا مانگے تو اس دعا پہ تمہیں آمین کہنا ہے۔ اور تمام کائنات کے تمام جاندار پرندے اور سمندر کے اندر اور پانیوں میں رہنے والی مچھلیاں بھی روزے داروں کے لیے دعا کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری فضیلتیں اور ساری اہمیتیں بیان فرمانے کے بعد فرمایا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بدل گیا. آپ نے فرمایا بدبخت ہے وہ شخص، بدبخت ہے وہ شخص، بدبخت ہے وہ شخص جس کو اتنا باسعادت اور اللہ کی طرف سے اتنی توجہ والے اوقات ملیں، پھر بھی وہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے نہ مانگ سکے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے. یہ بدترین آدمی ہوگا اور بدبخت ترین قسم کا انسان ہوگا. تو یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آنے والا ہے، ازواج مطہرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات بیان فرماتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، عبادتوں کا انداز بدل جاتا تھا. یہاں غور کرنے کی چند چیزیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی انبیاء علیہ السلام جتنے بھی ہوتے ہیں 24 گھنٹے وہ تو وقت ضائع نہیں کرتے، 24 گھنٹے ان کے معمولات کے اندر ہی رہیں گے. ان کے اندر پیغام پہنچانا بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت بھی ہوگی اور عبادتیں بھی ہوگی. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معمول بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کثرت سے عبادتیں کرتے تھے. تو عام زندگی کے اندر بھی تو نبی کا وقت ضائع نہیں ہوتا تھا، تو رمضان میں عبادتوں کی کثرت پھر کیسے ہو جاتی تھی؟ تو لا محالہ یہ نتیجہ نکلے گا کہ جو آرام کے اوقات ہیں ان آرام کے اوقات میں بھی عبادتیں کی جاتی تھی، کیونکہ باقی اوقات تو سال بھر کے اندر بھی نبی معمولات میں لگے رہتے تھے، دعوت دین میں ہیں، عبادتوں میں ہیں، ساری چیزوں کے اندر لوگوں کو سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں. یہ تو 24 گھنٹے کی زندگی کے ایک معمولات عام دنوں کے اندر بھی ان کے فکس تھے. تو پھر رمضان میں کثرت عبادتوں کی کیسے ہوگی؟ جو آرام کے اوقات تھے وہ آرام کے اوقات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں میں لگاتے تھے. اور عبادتیں کیسی عبادتیں کہ رات کے وقت کی عبادتیں ہو رہی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت کی نیت باندھ رہے ہیں. امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیا نماز تھی، کیسی نمازیں آپ پڑھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا تسأل عن حسنہن عن صلاتہن و حسنہن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نمازوں کی خوبصورتی کے بارے میں مت سوال کرو، تم پوچھ ہی نہیں سکتے، میں اس کو بتا ہی نہیں سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت کے اندر، ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے بھی جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا کہ تہجد میں بھی شامل ہو جاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں پورا سورہ بقرہ پڑھا. میں نے سوچا کہ اب رکوع فرمائیں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران شروع فرمائی. سورہ بقرہ کا مطلب 1.25 پارے سے زیادہ کا حصہ ہے. پھر اس کے بعد سورہ آل عمران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمائی جو تیسرے پارے کے آدھے کے قریب شروع ہوتا ہے اور چوتھے پارے کے پاؤنڈ پہ جا کے ختم ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نساء پہ سجدہ فرمائیں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء کے شروع میں سجدہ رکوع نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تلاوت کی اور سورہ مائدہ کے شروع سے پہلے یعنی سورہ نساء کے ختم پر تقریباً 5.25 پارے ایک رکعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں. یہ نمازوں کا حال تھا. سجدے کتنے ہوتے تھے؟ سجدے کتنے ہوتے تھے؟ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ اتنا لمبا ہوتا تھا جس میں 50 آیتیں پڑھی جا سکتی تھیں. ہماری تو 3 سبحان اللہ، 3 سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ 5 7 طاق عدد میں پڑھتے ہیں 9. کبھی ہم نے پڑھا 21 بار 23 بار 25 بار 27 بار. اتنا ہمارے نوافل کے اندر اتنا اہتمام نہیں ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ رات کی نمازوں میں اس کا اہتمام فرمایا کرتے. تلاوت کا بھی اہتمام ہو رہا ہے اور سجدوں کے اندر طوالت بھی ہو رہی ہے اور پھر دعائیں مانگ رہے ہیں اور دعائیں ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں، ایسے گڑ گڑا کے مانگ رہے ہیں. امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تڑپنے کی، وہ بلکنے کی آوازیں ہم سن سکتے تھے. ایسے تڑپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے. تو سب سے پہلی بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں معمولات میں اعمال کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. اب اعمال میں اضافے کے اندر اس بات کو ذہن میں رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 24 گھنٹے تو عام دنوں کے اندر بھی معمولات والے ہی تھے. عام دنوں کے اندر نبی کا کوئی وقت ضائع نہیں ہوتا تھا. تو رمضان میں عبادتوں کی کثرت کا مطلب کیا ہوا کہ عام معمولات جو 24 گھنٹے کے عام دنوں کے اندر ہوتے تھے اس میں جو آرام
آرام کا وقت تھا، رمضان میں وہ آرام کے وقت میں بھی عبادتیں ہوتی تھیں۔ تو اس میں ایک اشارہ یہ ملتا ہے کہ رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی عجیب حکم ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھے جائیں، اور روزے کی فضیلتیں بیان فرمائی، روزے کی فرضیت کو بیان فرمایا، اور روزے کی فرضیت اور اس کی اہمیت کو اس انداز سے بیان فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی کا ایک فرض رمضان کا روزہ جان بوجھ کے کوئی شخص چھوڑ دے اور اس کی قضا اگر ادا کرنا ہے، ایک روزے سے قضا ادا ہو جائے گی، ذمہ داری تو ختم ہو جائے گی، لیکن رمضان کی جو ایک روزے کی فضیلت ہے، ساری زندگی آدمی نفل روزہ رکھ کر وہ ایک روزے کی فضیلت حاصل کرنا چاہے تو نہیں کر سکے گا۔ یہی وجہ ہے رمضان میں اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتے ہیں۔ تو فرض کا مقام کیا ہوتا ہے؟ فرض کا مقام یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی باہر کی زندگی میں جتنی نفلی عبادتیں کرتے ہیں، جتنی نفلی نمازیں ہم پڑھتے ہیں، نفلی صدقات ہم کرتے ہیں، وہ ساری نفلی عبادتیں فرض نماز کے ایک رکعت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ فرض کی یہ اہمیت، تو رمضان میں وہ نفل جو ساری زندگی کی فرض کے برابر نہیں ہو سکتی ہیں، رمضان میں اللہ تعالیٰ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا فرمانے والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام فرمایا کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو دن کے اندر رکھا ہے تاکہ آدمی پورے شعور کے ساتھ یہ تربیت کروانا مقصود ہے، بھوکا رکھنا مقصود نہیں ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے روزے کے اندر اعمال نہیں ہوں گے، غیبتیں ہوں گی، چغلیاں ہوں گی، جھوٹ ہوں گے، حرام مال سے افطار ہوگا، حرام کے ذریعے سے زندگی گزر رہی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کے نام پہ اس کو بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا، اسے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے روزے کو ایک عبادت سمجھ کے رکھیں۔ جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں، زکوٰۃ میں آپ مال نکال رہے ہیں، دے رہے ہیں، حج کے اندر اعمال کر رہے ہیں، نماز کے اندر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، لیکن رمضان کسی کام کے کرنے کا نام نہیں ہے، کاموں کے چھوڑ دینے کا نام رمضان ہے۔ روزہ جو ہوتا ہے وہ چیزوں کے چھوڑ دینے کا نام ہے، کھانا چھوڑ دیے، پینا چھوڑ دیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ مقصود و نیت اسی لیے ضروری ہے، بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوتا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم سحری کھانے کے لیے اٹھتے ہیں تو سحری کھانے کا مقصد بھی تو روزہ رکھنا ہی ہے، تو روزہ رکھنے کی زبان سے نیت کرنا نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، دل میں ارادہ کر لے۔ جیسے سحری کے لیے آدمی اٹھ گیا تو وہ روزہ رکھنے ہی کے مقصد سے اٹھائے تو سحری کھانا بھی نیت کے اندر شمار ہو جائے گا۔ تو نیتوں کے ذریعے سے عادت اور عبادت میں فرق ہوتا ہے، نیتوں کے ذریعے سے عادت اور عبادت میں فرق ہوتا ہے، اس لیے نیتوں کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار اللہ نے نیتوں پہ رکھا ہے۔ اگر نیتیں نہیں ہیں، عام دنوں کے اندر بھی آدمی بھوکا رہتا ہے اور لوگوں کا مزاج ڈائٹنگ کے نام پہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا زمانہ چل رہا ہے، لوگ کھانے کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت تبھی ہوگی جب اس کے اندر نیت آئے گی، اور عبادت کے ذریعے سے آدمی یہ کام عادت کے اعتبار سے کر رہا ہے یا عبادت کے لیے کر رہا ہے، یہ نیتوں سے طے ہوگا۔ تو اس لیے اعمال کی اہمیت نیتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص مسجد میں آ جائے اور اس کا مقصد ہو کہ میں عبادت کروں گا، یہ نیت اس کے لیے ثواب کی بن جائے گی، اور کوئی دوسرے مقصد کے لیے لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے آ گیا تو تو مسجد میں رہا ہے، مقدس جگہ میں آ رہا ہے، تو اس کو دیکھ کے یہ حکم نہیں لگے گا آخرت کے اندر کہ یہ تو مسجد میں آیا تھا لہٰذا ثواب دے دیا جائے، کیونکہ نیت اس کی چوری کرنے کی تھی یا تکلیف پہنچانے کی تھی، لہٰذا اس کا مسجد میں آنا بھی وبال بن جائے گا۔ تو اس لیے نیتوں کو درست کریں اور روزانہ اپنی نیتوں کا محاسبہ کریں کہ میں یہ روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھ رہا ہوں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے رکھ رہا ہوں۔ یہ نیتوں کی تجدید روزانہ ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے رمضان کے روزوں کا اہتمام ہو، کیونکہ اس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ بیان فرمائی ہے، اور رمضان کا روزہ چھوٹنے پر ساری زندگی کے روزے اس روزے کی حقیقت کا اور اس کی نورانیت کا کفارہ نہیں ہو سکتے۔ جو بہانے سے روزے چھوڑ دیتے ہیں، آج کے زمانے کے اندر اتنے وسائل ہیں، یہاں تک کہ سفر میں پچھلے زمانوں میں مشقتیں ہوتی تھی، وہ مشقتیں بھی نہیں ہیں، تو لہٰذا سفر کی مشقتیں نہیں، کوشش کریں سفر کے اندر بھی آسان سفر ہوتا ہے، اگرچہ کہ گنجائش ہوتی ہے، لیکن عام طور پہ بعض لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے بھئی سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن سفر میں وہی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے جس روزے کا سحری کا ٹائم آپ کو سفر میں ملے۔
جس روزے کا سحری کا ٹائم یعنی رات میں آپ نکل گئے, شہر سے باہر ہو گئے, لمبا سفر ہے, سحر کا وقت آپ کو سفر کی حالت میں ملے گا, وہ روزہ آپ چھوڑیں گے. لیکن 10 بجے سفر کے لیے جانے کا ارادہ ہے, سحری تو گھر پہ وقت مل رہا ہے آپ کو, آپ اس دن کا روزہ چھوڑیں, اس کی اجازت نہیں ہوگی. دوسرے دن جہاں پہنچ جائیں, سفر کی نیت سے آپ رہیں گے تو وہاں پہ آپ کو سفر کے وجہ سے عذر ہے اور وہاں پہ گنجائش ہے اور اجازت ہے مسافر کے لیے. دوسری چیز, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں بڑھ جاتی تھی. عام دنوں میں ہی سخاوت کا یہ عالم ہے کہ ایک شخص ہے امیہ ابن خلف, جس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی. ان کے بیٹے ہیں حضرت صفوان جو ایمان لائے ہیں. وہ کہتے ہیں میں ایک ضرورت لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مالی مسائل کو پیش کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت میں ریوڑ آیا تھا بکریوں کا, اور اتنا تھا کہ ایک وادی میں, ایک ویلی میں اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ ساری وادی بھر جائے, اور ایک مشت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کا سارا مجھے عطا فرمایا, اس میں کسی کو شریک نہیں فرمایا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تھی رمضان میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی رحمتیں اترنے کا مہینہ ہے تو رحمتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں. جب بارش ہو رہی ہو, کسی کو پانی کی ضرورت ہو تو ایک شخص ایک چھوٹا گلاس لے کے جا کے پانی میں وہاں بارش میں رکھ دے, اور ایک تھوڑا سا بڑا برتن لے جا کے رکھ دے, اور ایک بوٹل لے کے جا کے رکھ دے جس کا چھوٹا سا منہ ہوتا ہے, تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پانی کم ہوا تھا, بارش کم اتری تھی اس لیے میرے برتن میں پانی کم آیا ہے, بلکہ یہ کہا جائے گا کہ آپ جس پیالے میں لینے کے لیے آئے ہیں وہ پیالے کا منہ بہت چھوٹا ہے. جتنا اس پیالے کا منہ پھیلا ہوا ہوگا اتنا پانی اس کے اندر آئے گا. یہی ہے رمضان کے اندر, روزوں کے اندر, جتنے ہم اپنے دل کو صاف ستھرا کر اعمال سے وابستگی کے ساتھ, ایک ایک وقت کی اہمیت کے ساتھ, لمحات کی اہمیت کو جانتے ہوئے, کیونکہ یہ لمحہ جو رمضان المبارک کا ہماری زندگی میں آیا ہے یا آنے والا ہے, یہ لمحے بڑے قیمتی لمحے ہیں. اسی لیے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جن کے رمضان کے معمولات اور رمضان کے معمولات پہ فضائل اعمال کے اندر فضائل رمضان کا ایک حصہ ہے, وہ پڑھیں اپنے گھر میں, بچوں کے سامنے پڑھائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے معمولات کیا تھے. انہوں نے واقعات بھی لکھے ہیں اکابر کے رمضان کے عنوان سے. اس کے اندر زمانے قریب کے صحابہ کے واقعات تو ہم پڑھتے سنتے رہتے ہیں, لوگوں کو یہ تصور ہوتا ہے بھئی وہ پرانے زمانے کے تھے, اس زمانے میں شاید ان کے لیے ان کے ایمان کے اعتبار سے آسان تھا ہوگا. تو انہوں نے بعد کے حال کے زمانے کے واقعات اس کے اندر اکابرین کے بیان فرمائے کہ ان کا رمضان کیسا ہوتا تھا. بڑے بڑے اولیاء اللہ, حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, جن کے پاس لوگوں کے, مریدوں کے اور ملنے والوں کے اور منسلکین کے آنے کا ایک سلسلہ لگا ہوا رہتا تھا, لیکن رمضان میں ان کا حکم یہ تھا کہ کوئی نہیں آئے گا اور کوئی خط بھی نہیں بھیجے میرے پاس اپنے حالات لکھ کر. اور ملاقات بھی بہت کم کر دیا کرتے تھے. لوگ ان سے ملنا چاہتے تو جب وہ نماز کے لیے آتے تھے مسجد کے اندر, جب راستے میں ان سے سلام ہو جاتی, بس اس طرح اپنے معمولات اور ان کے کھانے پینے کے معمولات میں لکھا ہے کہ اتنا مختصر کھاتے کہ عام طور پہ بندے کو یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ اتنا کھا کے بھی جیا جا سکتا ہے. تو ہم نے رمضان المبارک کو کھانے پینے کا مہینہ بنا دیا. اب اس میں رات کے وقت نکل رہے ہیں لوگ, تلاش کر کے جا رہے ہیں کہ یہاں کھائیں گے, یہ اچھا ملتا ہے, اور فوڈ بلاگرز کو دیکھ رہے ہیں, اور گھروں کے اندر آج یہ بنایا جائے گا, یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, اور دیکھ کے کوئی نئی ریسیپیز تلاش کر کے افطار میں یہ بنائیں گے. یہ معمولات کے لیے نہیں ہے. رمضان تو آیا ہے کہ اپنے کھانے پینے کی ترتیب کو کم کریں تاکہ اس کے ذریعے سے زندگی کے اندر ایک نورانیت آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ سحری کو آخر وقت میں کرو, تو 4 ڈشز رکھ کے آپ آخر وقت میں نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھاتے تھے معمولات میں کہ رات کے وقت جو خشک گوشت بچ جاتا وہ اگر موجود ہوتا تو وہ کھا لیتے. رات میں اگر کچھ نہیں بچتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اور پانی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سحر ہوا کرتی تھی. یہ مختصر سی سحری, اور سحری کے اندر برکت کا مطلب ہی یہی ہے. سحری میں برکت کا مطلب یہی ہے کہ عام دنوں میں ناشتہ کرو, دوپہر تک بھوک لگ جائے گی, دوپہر میں کھاؤ, شام تک بھوک لگ جائے گی. سحری کی برکت کا مطلب یہ کہ سحر کے وقت صحیح نیت کے ساتھ, روزے کی نیت کے ساتھ, اللہ کی رضا کے لیے جب بندہ کھائے گا تو وہ مختصر کھانا بھی آدمی کو افطار تک کے لیے کافی ہو جائے گا. یہ ہے سحری کی برکت. تو اس لیے رمضان کے معمولات میں سب سے پہلا اہتمام روزوں کا کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے معمولات میں بے جا گھومنے پھرنے, اوقات
اوقات کے ضائع کرنے سے بچنا ہے۔ اسی لیے حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے اوقات کو اس طرح گزارو جیسے کنجوس اپنی پونجی کو گزارتا ہے، یعنی کنجوس کے پاس مال آ جائے تو وہ بار بار جیب کو ہاتھ لگا کے دیکھے گا، کوئی مل کے بھی چلا جائے، گلے بھی ملے، پھر نکال کے وہ گنے گا کہ کہیں سلام کرتے کرتے اس نے پیسے تو نہیں نکال لیے۔ خرچ کرنے کے بعد اس کو معلوم ہے کہ اتنا کم ہوا ہے، لیکن پھر بھی گن کے دیکھے گا کہ کہیں ایک آدھ روپیہ آگے پیچھے تو نہیں ہو گیا۔ تو رمضان کے اوقات کو ایسے گزارو جیسے کنجوس اپنی پونجی کو حفاظت کے ساتھ جیب میں ہاتھ ڈال کے بھی گھوم رہے ہیں۔ کسی کو معلوم ہو جائے اس بازار میں چوری ہو جائے گی تو آدمی جیب میں پیسے اگر ہیں تو ہاتھ ڈال کے گھومے گا، اس کے اندر فون کو ہاتھ میں پکڑ کے گھومے گا کہ کہیں چوری نہ ہو جائے۔ تو رمضان کے اوقات بھی ہمارا نفس ہمیں بہکا بہکا کر اوقات کو ضائع کروانے کی کوشش کرے گا، تو وہ اس چوڑ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے نیتوں کی تجدید بھی کریں اور نمازوں کا معمول بھی اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کم سے کم یہ معمول بنائیں کہ روزانہ 3 پارے کی تلاوت ہم کریں گے، روزانہ 3 قرآن کم سے کم رمضان میں ہونے چاہیے۔ ہم تصور کر کے جائزہ لے کے دیکھیں جتنی میری زندگی ہے کیا میں نے اپنی زندگی میں اتنے قرآن بھی ختم کیے ہیں یا نہیں کہیں؟ 50 سال کی زندگی ہے تو 50 سال میرے قرآن ختم ہوئے یا نہیں؟ 20 سال ہے تو 20 قرآن میری زندگی میں ہیں یا نہیں ہے؟ تو کم سے کم یہ مزاج بنا لی کہ 3 قرآن، اب زیادہ سے زیادہ 10 پاروں کا بھی لوگوں کا معمول ہے۔ تو اس لیے رمضان کے اندر اپنے کام کاج کے اوقات کے اندر تھوڑی سی کمی کر کے عبادتوں کو بڑھا لیں، روزے کا اہتمام خود بھی کریں، اپنے گھر والوں کو بھی کرائیں۔ اور بعض لوگ بہرحال افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بعض ہمارے کام کاج کرنے والے لوگ کہتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے روزہ ہے تو کہتے ہیں نہیں جمعہ نہیں ہے نا، جمعہ کا روزہ رکھیں گے۔ ارے بھائی جمعہ کے دن تو بچوں کی عادت بنانے کے لیے وہ بچوں کے روزے رہا کرتے تھے، بڑوں کے لیے تو حکم ہے کہ مکمل روزہ ان کو رکھنا ہے، کسی صورت کے اندر معافی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے لینے کا وقت ہے۔ تو اس لیے پچھلی زندگی کا جائزہ لیں، اور ایک تیسرا کام جو کرنے کا ہے، معمولات آگے بیان کیے جاتے رہیں گے اور روزے کے مسائل وغیرہ بھی بیان کیے جائیں گے، تو تیسرا کام جو کرنے کا ہے وہ ہے توبہ۔ پچھلی زندگیوں سے توبہ کریں، اگلی زندگی رمضان سے شروع کریں۔ اللہ نے جو 11 مہینے میں 1 مہینہ رمضان کا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دیا ہے کہ یہ 1 مہینہ صحیح گزرے گا تو یہ باقی 11 مہینوں کے لیے کافی ہوگا۔ تو یہ حساب سے ہمارا رمضان گزرنا چاہیے۔ تو رمضان صرف رسمی عبادتوں کا نام نہیں ہے، صرف پہلے چند دنوں کے اندر تو مسجدیں جمع ہیں، جوش و خروش میں جمع ہو گئے، لیکن 4-8 دن کے بعد پھر مسجدیں ویران ہو گئی۔ یہ نمازوں کے اندر بھی نہیں آ رہے ہیں، بعضوں کے تو روزے بھی چھوٹ رہے ہیں، نہیں کام بہت ہے، مصروفیت بہت ہے، یہ گنجائشیں نہیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ ایک انسان کے لیے بہتر کیا ہے، اسی اعتبار سے اللہ نے احکامات دیے ہیں۔ تو اس لیے گناہوں کو چھوڑیں، رمضان کے اندر موبائل کا استعمال کم سے کم کریں، ضرورت کے بقدر استعمال کریں، یعنی تو یہ وہ وقت کو ایسا ضائع کرنے والا شیطان ہے جس سے وقت ضائع بھی ہوگا، حاصل کچھ نہیں ہوگا اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہم اپنی زندگی کا وہ آدھا گھنٹہ جو موبائل میں ہم نے لگایا، اگر ساری دنیا کی دولت لگا کے بھی اگر آپ اس کو واپس لانا چاہیں 1 منٹ واپس نہیں لا سکتے۔ تو یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اس کو بے جا فون کے استعمال کے اندر ضائع نہ کریں اور اس کو جتنا ہو سکے اپنے سے دور رکھیں، کیونکہ اس کو ڈیزائن ہی اس انداز سے کیا گیا ہے، جب وہ سامنے نظر بھی آئے گا تو آدمی کو کھینچے گا۔ اس کے نوٹیفیکیشنز آف کر کے رکھیں، ایک چیز آپ دیکھ رہے ہیں، دوسرا نوٹیفیکیشن دوسرے کی طرف، تیسرے کی طرف، چوتھے کی طرف، وہ سلسلہ چلتا رہے گا، پھر رکنے والا نہیں ہوگا، گھنٹوں گھنٹوں اسی میں آپ لگے رہیں گے۔ تو اس لیے اس کو بھی اپنی زندگی میں ضرورت کے بقدر استعمال کریں، ہم اس کے غلام نہ بنے، وہ ہمارا اس کے اندر جان نہیں ہے، وہ ہمیں مجبور نہیں کر رہا ہے، ہم اس کے غلام بنے ہوئے ہیں، غلام بن کے زندگی گزاریں، اس کے غلام نہ بنے بلکہ اس کو اپنے تابع رکھیں، اپنا فرما بردار رکھیں، اپنے ضرورت کی چیزیں ہم استعمال کریں۔ اسی لیے کسی مذاق میں کہنے والے نے کہا کہ دیکھو ہمارے رمضان آ بھی رہے ہیں اور گزر بھی جا رہے ہیں، اور سوچتے یہی ہیں کہ یہ رمضان اچھا گزاریں گے، لیکن اچھا نہیں گزرتا۔ ہوتا کیا ہے، وہ ایک مثال ہے اور ایک لطیفہ ہے کہ ایک شخص اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلا تو اس کا آگے موز کا چھلکا پڑا ہوا تھا، اس پہ پیر پڑا اور وہ گر گیا۔ وہ دن تو ہو گیا، گزر گیا، دوسرے دن پھر دوبارہ دروازہ کھول کے اس نے دیکھا تو پھر موز کا چھلکا رکھا ہوا تھا، گرا ہوا تھا وہاں۔ تو اس نے کہا کہ آج پھر مجھے پھسل کے جانا پڑے گا، آج مجھے پھر پھسل کے گرنا پڑے گا۔ بھائی آپ کے پاس
گنجائش تھی آپ اس کے اوپر سے چلے جاتے یا اس کو ہٹا دیتے, آپ اپنے آپ کو بچا لیتے. لیکن وہی ہو رہا ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے اسی طریقے سے سوچ کے گزارا کہ اچھا گزاریں گے, لیکن نہیں گزرا, پھر دوسری مرتبہ وہی ہوا. ایسے ہی ہماری زندگی کے رمضان آ رہے ہیں, اسی طرح ہم پھسل کے گرتے جا رہے ہیں اور رمضان ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. ایسی زندگیاں بھی ختم ہو جائیں گی, کیا پایا کیا حاصل کیا, کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا, کچھ نہیں ملے گا. تو اس لیے یہ مبارک اوقات کو تراویح کے ساتھ, تہجد کے ساتھ, سحری کے اہتمام کے ساتھ, سحری میں جب برکت ہے تو اہتمام بھی کریں. 2 بجے کھا لیا, نہیں بھائی میری 2 بجے سحری ہو گئی, نہیں, آخر وقت میں سحری کو باقی رکھیں. افطار کا اہتمام کریں, چلتے پھرتے بس نکل گئے اور کہیں بھی کچھ کھا لیا, نہیں میرا کیا ہے میں کہیں بھی کچھ کھا لیتا ہوں, نہیں. رمضان کے اندر افطار سے پہلے اہتمام کریں, کہیں یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کے دعائیں مانگنے کا. اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں رسمی بن گئی. پہلے تو دکانوں میں بھی ہوتے تو بچوں کو لے کے بیٹھ کے افطار کیا کرتے تھے, ایک ماحول ہوتا تھا, دکانیں بند ہو جاتی تھیں. اب وہ بھی ختم ہو گیا, بس ٹھہرے ٹھہرے پانی پی لیے. لوگ اس وقت بھی خریداریاں کر رہے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ روزے نہیں رہ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا, گناہوں سے توبہ کرنا ہوگا. انشاءاللہ اس موضوع پر اور تفصیلی باتیں رمضان کے ہفتوں کے اندر بھی آتی رہیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی صحیح معنی میں استقبال اور رمضان کی صحیح معنی میں قدردانی کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.